وہ جدید مسائل کے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس کے متعلق خلاصتاً چند ایک چیزیں بیان کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، اس وقت چند ایک مسائل میں بیان کرتا ہوں، بقیہ پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر تھوڑے تھوڑے کر کے بیان ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو دمہ ہوتا ہے، دمے کا مرض ہے، یا اس کی نزلے کی وجہ سے ناک بند ہو گئی تو لوگ انہیلر یوز کرتے ہیں، یا سینہ کھولنے کے لیے اسی طرح انہیلر کی طرح یوز کیا جاتا ہے، جس کو ناک میں اسپرے کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں ہی آکسیجن ماسک لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دل کے مریض کے لیے آج کل ایک ٹیبلٹ آتی ہے جو یہ زبان کے نیچے رکھتے ہیں، تو یہ جو گولی، یہ ٹیبلٹ زبان کے نیچے رکھتے ہیں تو اس کے ذرات حلق سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ٹیبلٹ ہے تو یہ گل جاتی ہے، پانی کی طرح ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذرات حلق سے اندر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا دل کا مریض اگر یہ ٹیبلٹ رکھے گا تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قبض اور بواسیر ہو تو اس سے ویسے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس وقت ایک علاج ہے بواسیر والوں کو یا قبض والوں کو، ایک علاج کیا جاتا ہے جس کو انیما کے نام سے پہچانا جاتا ہے، انیما کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں جو پچھلا مقام ہے، پچھلی شرمگاہ ہے، اس سے کسی چیز کو، کھانے کی چیز کو، دوائی کو اندر داخل کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی انیما کروانے سے بواسیر کا جو علاج ہے، قبض کا جو علاج ہے، انیما کہلاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی معدے کے امراض ہوں، معدے کا زخم ہو، یا اس طرح کے کچھ معدے کے امراض ہوتے ہیں تو اس میں انڈوسکوپی کروائی جاتی ہے، جس میں منہ کے ذریعے معدے تک ایک نالی رکھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے کھانا وغیرہ پہنچایا جاتا ہے۔ بعض اوقات مرض کو پہچاننے کے لیے بھی اس طرح کے عمل کیے جاتے ہیں، جس کو انڈوسکوپی کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں کے امراض میں RCT کروائی جاتی ہے، دانتوں کو لگایا جاتا ہے یا اکھاڑا جاتا ہے۔ RCT پورا ایک طریقہ علاج ہے۔ اس میں اگر یوں کیا کہ دوائی حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر دوائی حلق سے نیچے نہیں اتری تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ڈائلیسس بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو ڈائلیسس کی بھی دو صورتیں ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک ڈائلیسس کہلاتا ہے ہیمو ڈائلیسس، جس میں خون سے فاسد مادوں کو نکالا جاتا ہے، پانی کو نکالا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے خون پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کو ڈائلیسس کر کے پانی کو نکالا جاتا ہے، تو یہ ہیمو ڈائلیسس کہلاتا ہے۔ اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک اور ڈائلیسس ہے جسے پیریٹونیل ڈائلیسس کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں کوئی سخت تہ میں سوراخ کیا جاتا ہے اور پھر معدے تک پائپ کے ذریعے کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے، تو یہ جو پیریٹونیل ڈائلیسس ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں جو عمومی طور پر اکثر جو ڈائلیسس ہوتا ہے ہیمو ڈائلیسس، جس میں فاسد مادوں کو نکالا جاتا ہے، اضافی پانی کو نکالا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، آج کل لینس لگاتی ہیں خواتین، تو لینس لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس میں تری ہوتی ہے اور یہ آنکھوں سے اندر جاتی ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کا اندرونی چیک اپ ہوتا ہے، بعض اوقات چیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز اندرونی چیک اپ کرتے ہیں، تو یہ جو اندرونی چیک اپ ہوتا ہے اس میں بھی عموماً جو اعلیٰ جو چیز اندر داخل کی جاتی ہے اس پر لکوڈ وغیرہ لگا کر اس کے بعد ہی اندر داخل کی جاتی ہے، لہٰذا جب اس پہ دوائی لگی ہوئی ہو
اس کے بعد اس کو داخل کریں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر بالکل خشک تھا اور ویسے ہی اعلیٰ خشک تھا اور اس کو اندر داخل کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اندرونی چیک اپ کروانے کی بھی دو صورتیں ہو گئی. اچھا اسی طرح مختلف بھاپ لی جاتی ہے آج کل اسٹیم جس کو کہا جاتا ہے. وہ پانی کی اسٹیم بھی ہوتی ہے، بعض اوقات پودینے کی اسٹیم بھی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ایک اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی اسٹیم لی جاتی ہے، بھاپ لی جاتی ہے. تو بھاپ لینے سے اسٹیم لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یوں ہی بعض اوقات عورت کے اگلے مقام میں دوائی رکھی جاتی ہے مختلف امراض میں. تو اگر تو دوائی بالکل اندر غائب ہو گئی، باہر سے نظر ہی نہیں آ رہی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. یوں ہی باہر سے نظر تو آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی ذرہ، اس کا کوئی اجزا یہ ٹوٹ کر جسم میں داخل ہو گئے، وہیں رہ گئے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ جسم کے اندر کوئی چیز نہیں گئی، کوئی ذرہ اندر وہاں نہیں ٹوٹا اور کچھ حصہ اس کا باہر تھا، بالکل اندر غائب نہیں ہوئی تھی وہ چیز، وہ دوائی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یوں ہی پچھلے مقام میں بھی بعض خواتین کو مختلف ٹیبلیٹ رکھی جاتی ہیں جس سے حاملہ کو عموماً درد کم کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا انجیکشن وغیرہ یا ڈرپ وغیرہ طاقت کی ہو یا ویسے ہی ہو، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں بلا وجہ انجیکشن یا ڈرپ نہ لگوائی جائے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون دینے کا جہاں تک معاملہ ہے تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. انسولین شوگر کے مریض عموماً لگاتے ہیں. انسولین چونکہ انجیکشن ہوتا ہے وہ پیٹ میں عموماً لگاتے ہیں، گوشت میں لگتا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. انسولین لگانے سے جو شوگر کے مریض لگاتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یوں ہی خواتین لپسٹک لگاتی ہیں یا میک اپ لگاتی ہیں یا مرد یا عورتیں چپسٹک لگاتی ہیں ہونٹوں پر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ چپسٹک ہو یا لپسٹک ہو اس کے ذرات حلق سے نیچے نہ جائیں. بعض اوقات تو عادت ہوتی ہے ہونٹ کو چاٹنے کی، کھینچنے کی، تو اگر اس کے یوں کھینچا، اس کو چاٹا اور اس کے ذرات حلق سے نیچے گئے، اس کے بعد ذائقہ محسوس ہوا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا آج کل بعض اوقات مختلف آفیسز میں ایئر فریشر لگایا جاتا ہے، اسپرے کیا جاتا ہے، جو ایئر فریشر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا کبھی زخم ہو گیا، سوراخ ہو گیا، اب اس کو ٹانکے لگانے ہیں تو ٹانکے لگانے سے بھی یہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. آج کل ایک پٹی آتی ہے جس کو رکھنے سے درد میں کمی ہو جاتی ہے، درد کم ہو جاتا ہے، تو درد کم کرنے والی پٹی لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یوں ہی اے سی کے سامنے اگر کسی نے سانس لیا، اے سی میں سانس لیا کسی نے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا.